تو انشاءاللہ جی آج وی ہیو سلیکٹڈ دس ٹاپک ود دا سیم ٹیم. میرے ساتھ ذیشان خالد بھائی ہیں, عبدالعلیم بھائی ہیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی it will be another episode جس میں you will be able to see how great is Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah you will be able to connect in a more heart to heart manner with your Lord, with Allah subhanahu wa ta'ala. So let's start جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردرز کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے برو؟ ماشاءاللہ برو. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کی. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے صالح بنائے, نیک بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دائی بنائے انشاءاللہ. تو جیسا کہ میں نے کہا آج کا ٹاپک ہو از اللہ, اینڈ ماشاءاللہ آئی ریسیوڈ آسم فیڈ بیک, ونڈرفل فیڈ بیک فرام پیپل. تو بردر وٹ ڈو یو تھنک کہ جو ہمارا لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا, ڈڈ دیٹ ہیلپ یو آلسو انکریزنگ یور ریلیشن ود آل مائٹی اللہ ان سم وے؟ کیا اس نے آپ کو بھی ہیلپ کیا؟ الحمد للہ. جزاک اللہ خیر علی بھائی فار دعاز, اینڈ الحمد للہ وی آر بیک آن پوڈ کاسٹ. جی علی بھائی بالکل میرے لیے تو ون آف دا فیوریٹ پوڈ کاسٹ جو ہم نے ابھی تک جتنے بھی کیے ہیں الحمد للہ. اور میں جب بھی پوڈ کاسٹ کی ایون تیاری بھی کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ٹاپک اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور واللہ العظیم ایک جس طرح اللہ کا ایک جلال نہیں ہوتا, آئی فیل دیٹ میرے لیے بڑا مطلب میں صبح سے جب پریپیئر کر رہا تھا تو اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس فار می. جب آپ احادیث پڑھتے ہیں, آپ قرآن کے آیات پڑھتے ہیں اباؤٹ اللہ, تو وہ بہت ہی گلوریس, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. تو یہی فیل ہوتا ہے کہ جب انسان کو اگر بندے کو اپنے رب کا ہی نہیں پتا تو پھر وہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے, پھر اس نے کیا کیا, کیا اچیو کیا اس نے ابھی تک. تو آئی بلیو کہ یہ پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرے گا, لوگوں کو ان کے رب سے کنیکٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ مطلب میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کوئی بہت لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو بہت ہائی لیول قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں ایون ہمیں بھی اس طرح کے پوڈ کاسٹ بہت ہیلپ کرتے ہیں, بیکاز آل آف اس نیڈ ریمائنڈرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کبھی کبھی انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو ایون میں ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں نا تو ماشاءاللہ اللہ نے ایسی ایسی باتیں ہم سے کروائی ہوئی ہیں, اور یہ اللہ کا کمال ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو سبحان اللہ بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمد للہ. سو گڈ ٹو نو ماشاءاللہ. ذیشان آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ماشاءاللہ. آپ کا پہلا یہ ونڈز آف چینج آؤٹ آف سٹی تھا, کیسا رہا؟ پہلا کراچی سندھ میں پہلا تھا. سندھ میں پہلا تھا, اچھا رائٹ. تو کیسا گیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, بہت اچھا. کراچی کی آڈینس مختلف ہے تھوڑی؟ ہاں کراچی کی آڈینس مختلف ہے, اور مجھے موقع بھی ملا کہ میں کراچی کے کلچر کو تھوڑا دیکھوں, کراچی کی بریانی کو کویسچن کروں. اور ظاہری بات ہے وہ لوگ جس طرح کے, کیونکہ اس میں کوئی کویسچن نہیں ہے کہ اٹ از دا بیسٹ. دیکھیں کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بریانی صرف ان کی ہے. دیکھیں بریانی صرف کراچی کی تو نہیں ہے, تو ہماری بھی ہے. حیدرآباد کی ابھی نہیں کھائی آپ نے؟ اچھا نہیں, میرے خیال سے وہ میں کراچی کی میں نے کھائی تھی تو بس میری چیخیں نکل گئی تھی. تو حیدرآباد کی تو میں بالکل بھی نہیں کھاؤں, مرچیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. الحمد للہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. چلیے الحمد للہ, گریٹ ماشاء اللہ. سو لیٹس اسٹارٹ ود میرا ونڈز آف چینج کا ایک ایکسپیرینس تھا بہاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج. اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بڑا اسٹریس انگزائٹی ہوتی ہے ٹیسٹ کی, اور پھر ظاہر ہے تو میں نے ان سے خود پوچھا کہ وٹ ول یو لائک می ٹو ٹاک اباؤٹ. حالانکہ پیلسٹائن ایشو بڑا ہاٹ ایشو آج کل چل رہا ہے, لیکن اس پہ یہ کہ کافی باقی اسپیکرز نے بھی بات کی تھی اسی کانفرنس میں, 3-4 اور اسپیکرز بھی تھے. تو انہوں نے, ان کے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا, ان کی اسٹوڈنٹ سوسائٹی ایک رات پہلے ہم سے ملنے آئی تھی ڈنر پہ. انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ نا بات کیجیے گا ٹیسٹ انگزائٹی پہ, اور ایگزامز آ رہے ہیں تو ہاؤ ٹو اسٹڈی اور اسٹریس نہیں لینا یہ وہ. تو سبحان اللہ میں نے اس پہ لیکچر دیا, اینڈ دا اسٹوڈنٹس ریسیوڈ اٹ ویری ویل الحمد للہ. دے کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. لیکن اس میں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی مشکل پیپر آئے, ورلڈلی ایگزام, اور آپ کے کچھ ٹیچر ظاہر ہے بہت مشکل ایگزام بناتے ہوں گے, تو ایٹ دیٹ مومنٹ اپریشیٹ دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ نے بھی ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اس دنیا میں, اور آخرت میں ہمارا رزلٹ ہمیں پکڑانا ہے, اور ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا حساب کتاب کرنا ہے. لیکن اللہ کا حساب کتاب اتنا انسان کے لیے لینینٹ ہے, اتنا لینینٹ ہے. پھر وہ حدیث میں نے سنائی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے, اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے. اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے, اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر دو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ, یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے
کہ 6 کا ورڈ آتا ہے. 6 آورز ہے, وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو, اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو, تفکر کرنے دو, لیٹ ہم ریٹرن, لیٹ ہر ریٹرن ٹو می, سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ, دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آفرز ہیں, سبحان اللہ. سو آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ فرام دس ذیشان, لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینی انسیڈنٹ, اینی پرسنل انٹریکشن ود آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ آپ نے اللہ کا لو دیکھا, تو گو فار اٹ انشاءاللہ. دیکھیں مجھے نا آپ یہ جب بات کر رہے تھے تو ایک عالم ہیں, انہوں نے نا ایک دفعہ ایک بات کی, اور واقعی میں نے, حالانکہ یہ باتیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی پہلے, لیکن واقعی مجھے یہ والا اسپیکٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, اس سے اس چیز کا بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, کیونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ کلو بنی آدم, سارے کے سارے آدم کے بیٹے بہت زیادہ گناہ گار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز کو کراس کر چکا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوتا ہے, یعنی کہ 40 ایئرز ول مارک اے نیو فیز آف لائف, ایک میچور فیز آف لائف, جہاں پہ پھر بندہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سوچنا شروع کر دی دیتا ہے نا کہ زندگی کا ایک چنک میں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو مجھے ڈر آئے گا, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے شاید جو ہے نا وہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. اور علماء کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بھی سنا ہے, مجھے نہیں پتہ یہ مسنون ہے یا نہیں, اللہم ارحم علی احوالنا, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ولا تنظر الی سوء اعمالنا, لیکن ہمارے برائیوں کی طرف نہ دیکھ. تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے, اگر ہم زاویہ ایک ڈائریکشن اپنے گناہوں کی طرف رکھ لیں تو پھر تو بیڑا پار نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اگر حقیقی طور پہ اس کو ہم سمجھیں, اس کو ہم انٹرنلائز کریں, دین دیر شوڈ بی نو ریزن وائی. اینڈ اگین دیٹ بینگ سیڈ, جس طرح کے علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندے کی طرح ہے, اس کے پروں کی طرح ہے, ہوپ اینڈ فیئر, اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوئی ایک واقعہ, کیا ان گنت واقعات ہیں جہاں پہ ابھی آپ نے شروع میں عبدالعلیم سے پوچھا نا کہ آپ کو خود کوئی اس کا احساس ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیں ہمیں نا مومن کو ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی, اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں اس طرح کا پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے. کچھ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچ کے, لیکن آن دا کنٹریری بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ہاں سب سے زیادہ فائدہ, کیونکہ یہ یاد دہانی اور کسی کو فائدہ ہونا ہو, ہمیں واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اسی لیے اللہ کی لینینسی میں سمجھتا ہوں از ریفلیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم, اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اور تو کسی کی کوئی بات نہیں.